أشهد أن محمدا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک سبسکرائب چینل کے پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سفر معراج کا بیان اور ایک اہم بات کو آپ ناظرین کے سامنے پیش کریں گے جو خاصی اہمیت کی حامل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا۔ ہماری ویڈیو کا اہم موضوع یہی ہے کیونکہ اس بارے میں کافی اعتراضات سننے میں آئے ہیں، اسی لیے میں نے اس موضوع پر ویڈیو بنانے کا سوچا۔ آئیں اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، مگر پہلے سفر معراج کے بارے میں بات ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 411 میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے براق لایا گیا اور وہ ایک جانور ہے، سفید رنگ کا، گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا، اپنے سم وہاں رکھتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے تو ایک لمحے میں آسمان تک جا سکتا ہے۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس تک آیا، وہاں اس جانور کو حلقے سے باندھ دیا جس سے اور پیغمبر اپنے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ یہ حلقہ مسجد کے دروازے پر ہے اور باندھ دینے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی چیزوں کی احتیاط اور حفاظت ضروری ہے اور یہ توکل کے خلاف نہیں۔ پھر میں مسجد کے اندر گیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، بعد اس کے باہر نکلا تو جبرائیل علیہ السلام 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شربت اور ایک میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ پسند کیا۔ جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ آسمان پر چڑھے، جب وہاں پہنچے تو فرشتوں نے کہا دروازہ کھولنے کے لیے۔ انہوں نے پوچھا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کیا بلائے گئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بلائے گئے ہیں۔ پھر دروازہ کھولا گیا ہمارے لیے اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے دعا کی بہتری کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ چڑھے دوسرے آسمان پر اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ دوسرا کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا ان کو حکم ہوا تھا بلانے کا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں ان کو حکم ہوا ہے۔ پھر دروازہ کھولا تو میں نے دونوں خالہ زاد بھائیوں کو دیکھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بن مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو۔ ان دونوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے بہتری کی دعا کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ تیسرے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے کہا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل۔ فرشتوں نے کہا دوسرا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
فرشتوں نے کہا کیا ان کو پیغام کیا گیا تھا بلانے کے لیے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں ان کو پیغام کیا گیا تھا۔ پھر دروازہ کھولا تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حسن خوبصورتی کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا۔ انہوں نے مرحبا کہا مجھ کو اور نیکی کی دعا کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہم کو لے کر چوتھے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا بلوائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بلوائے گئے ہیں۔ پھر دروازہ کھولا تو میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مرحبا کہا اور اچھی دعا دی مجھ کو۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہم نے اٹھا لیا ادریس کو اونچی جگہ پر، تو اونچی جگہ سے یہی چوتھا آسمان مراد ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ پانچویں آسمان پر چڑھے۔ انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون؟ کہا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا بلوائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بلوائے گئے ہیں۔ پھر دروازہ کھولا تو میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مرحبا کہا اور مجھے نیکی کی دعا دی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ نے ان کو پیغام بھیجا آ ملنے کے لیے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بھیجا۔ پھر دروازہ کھولا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا مرحبا اور اچھی دعا دی مجھ کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ ساتویں آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کیا وہ بلوائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بلوائے گئے ہیں۔ پھر دروازہ کھولا تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ تکیہ لگائے ہوئے تھے اپنی پیٹھ کا بیت المعمور کی طرف۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا درست ہے، اور اس میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں جو پھر کبھی نہیں آتے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے آئے۔ اس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے۔ اللہ جل جلالہ نے 50 نمازیں ہر رات اور دن میں مجھ پر فرض کی۔ جب میں اترا اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا تمہارے پروردگار نے کیا فرض کیا تمہاری امت پر؟ میں نے کہا 50 نمازیں فرض کی۔ انہوں نے کہا پھر لوٹ جاؤ اپنے پروردگار کے پاس اور تخفیف چاہو، کیونکہ تمہاری امت کو اتنی طاقت نہ ہوگی، اور میں نے اپنی بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور ان کا امتحان لیا ہے۔ میں لوٹ گیا اپنے پروردگار کے پاس اور عرض کیا اے پروردگار، تخفیف کر کے میری امت پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں گھٹا دی، اور میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دی۔ انہوں نے کہا تمہاری امت کو اتنی طاقت نہ ہوگی، تم پھر جاؤ
اور اپنے رب کے پاس اور تخفیف کرواؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس طرح برابر اپنے پروردگار اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 نمازیں ہیں ہر دن اور رات میں، اور ہر ایک نماز میں 10 نمازوں کا ثواب ہے، تو وہی 50 نمازیں ہوئیں۔ اور جو کوئی شخص نیت کرے کام کرنے کی نیکی کی پھر اس کو نہ کرے تو اس کو 1 نیکی کا ثواب ملے گا، اور جو کرے تو 10 نیکیوں کا، اور جو شخص نیت کرے برائی کی پھر اس کو نہ کرے تو کچھ نہ لکھا جائے گا، اور اگر کر بیٹھے تو 1 ہی برائی لکھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اترا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کہا پھر جاؤ اپنے پروردگار کے پاس اور تخفیف چاہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پروردگار کے پاس بار بار گیا یہاں تک کہ میں شرما گیا۔ اس شب معراج پر ایک اور احادیث بیان کرتا چلوں کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6546 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں عورتیں کثرت سے تھیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4748 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جنت میں لے جایا گیا تو آپ کے سامنے ایک نہر لائی گئی جس کے دونوں کنارے یاقوت کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فرشتہ تھا اس نے اپنا ہاتھ اس کے اندر مارا اور اس سے مشک نکالی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہی کوثر ہے جسے اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اب ہم اپنی ویڈیو کے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ایک نقطہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے کلام بھی فرمایا ہے اور اللہ رب العزت کا دیدار بھی فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الخصائص الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نور اعظم کو دیکھا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ روایت تفسیر عبد الرزاق میں ہے کہ آپ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار قسم اٹھا کر فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں جی دیکھا ہے۔ یہ روایت الجامع الاحکام القرآن میں موجود ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کی اس حدیث والے موقف کو اختیار کرتا ہوں اور فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے اور یہ 2 مرتبہ فرمایا۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔